السلام علیکم۔ میں آپ لوگوں کو آج تھوڑی سی فیملیرٹی دوں گا کچھ کانسیپٹس کے بارے میں۔ یہ ایک ایپ ہے لرن قرآن، یہ پلے اسٹور میں آپ جا کے لکھیں گے لرن قرآن، یہ الہدا والوں کی ہے، تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھی ہے اس میں، کیونکہ ایکچولی ہم لوگ اس طریقے کے پڑھنے کے آپ طور پہ عادی نہیں ہے۔ ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیں زیادہ سے زیادہ، تو ترجمے میں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، اور وہ ایک درمیان میں جو ریلیشن شپ ہے وہ نہیں رہ پاتا، اور وہ اس لیے نہیں رہ پاتا کیونکہ ہم لوگ کوشش نہیں کرتے کہ ہم ان ورڈز کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ڈکشنری لے کے اس کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہمیں ایکسپریشن سے پتہ چل جاتا ہے، ہمیں انداز سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہی چیز سیکھنے کی اگر ہم کوشش کریں، تو اگر ہم اس زندگی میں ہماری ایفرٹ نہ بھی مکمل ہو پائے تو بھی اللہ جو ہے وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ تو کم از کم میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ یہ نیت کریں کہ ہم نے بھی قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ ہمیں جب ہم قرآن پاک پڑھیں تو ہمیں اس کا مطلب سمجھ آئے۔ تو اس میں ایک یہ ہے کہ دیکھیں، اس میں اس میں آپ کو میں شو کروں گا کہ آپ نے ایک کانسیپٹ ہوتا ہے روٹ ورڈز کا۔ تو یہاں پر آپ کو ایک تو یہ صورتوں کی ترتیب نظر آئے گی، ٹھیک ہے، ساری صورتیں ہیں، اور آپ اگر دوسرے میں جائیں گے تو آپ یہاں پہ روٹ ورڈ لکھیں گے۔ تو پہلا میں جو روٹ ورڈ آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ اللہ کا نام ہے۔ تو اللہ کو نام کو ہم نے کس طرح ڈھونڈنا ہے کہ اگر کوئی بھی لفظ ڈھونڈنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ کے اندر الف لام اور ہا، یہ روٹ ورڈ ہے اس کا، ٹھیک ہے، الف لام اور ہا۔ تو یہ آپ اس کو اسکرال کرتے ہوئے جائیں گے تو آپ کو یہ الف لام اور ہا یہ مل جائے گا۔ یہ آپ اس پہ کلک کریں گے تو اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی روٹ ورڈز کے جو ورڈ ہیں جن میں الف لام اور ہا کا روٹ ورڈ ہے تو وہ آپ کو مل جائیں گے۔ ایکچولی جو اللہ ہے وہ ہے الہ، الہ کو جب ملا کے لکھا جاتا ہے اور ملا کے پڑھا جاتا ہے تو وہ اللہ بن جاتا ہے۔ گرامر کے اندر ہم لوگ جس طرح ہمارا ایک ہوتا ہے کامن ناؤن اور ایک ہوتا ہے پراپر ناؤن، تو اسی طریقے سے اردو میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ یہ اگر آپ یاد کریں کہ ایک ہوتا ہے اسپیشل ناؤن اور ایک ہوتا ہے کامن ناؤن، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہم کہیں کہ کتاب، تو وہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، تو وہ ہوگی بک۔ اگر ہم کہنا چاہیں کوئی ایک اسپیشل بک کہنا چاہیں تو ہم کہیں گے دی بک، جیسے قرآن پاک کے لیے الکتاب کا لفظ آپ کو لکھا نظر آئے گا، کیا؟ کیونکہ وہ اسپیشل بک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے الہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو الہ جو ہے وہ کوئی اسپیشل الہ ہوگا، تو اللہ کی ذات کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو وہ الہ کی فارم میں کرتے ہیں کہ وہ ہے جو کہ تمام عبادتیں جو ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں، یعنی کہ وہ الہ ہے جو اسپیشل الہ ہے، جس نے اس پورے کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہی اس پورے کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو بیسیکلی الہ سے اللہ بنتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ ایک، جس طرح میں نے آپ کو اس کی اگزامپل بتا دی ہے کہ کوئی بھی ورڈ جس کے پہلے آپ کو الف لام نظر آئے تو وہ بیسیکلی اسپیشل آپ سمجھ لیں کہ اس سے معرفہ ہوتا ہے، یا اس کو کہہ لیں کہ آپ پراپر ناؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں ایک بات ہو گئی۔ اب یہاں پر دیکھیں، اگر آپ کو اس کو ویسے اس سافٹ ویئر کو ڈھونڈنے میں یہ ہے کہ ویسے تو یہ ہمارا یہ پہلا لفظ ہی ہمیں یہاں پہ الحمدللہ رب العالمین نظر آ گیا ہے، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کے اندر ہمیں نظر آیا ہے، پھر میں یہاں پر میں ایک اور یہ بتاؤں گا اللہم۔ تو ایکچولی اللہم کی میں نے بھی لنک میں بھی شیئر کی ہے پہلے۔ تو اللہم جو ہے وہ بیسیکلی اللہ یا اللہ کہنے کا ہے۔ تو یا اللہ میں جب ہم نے کسی کو بلانا ہوتا ہے، پکارنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے عربی میں جو لفظ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حرف ندا، یعنی کہ جس کے ہم جن الفاظ سے ہم پکارتے ہیں کسی کو، ٹھیک ہے۔ او بھی کہہ کے ہم پکارتے ہیں نا، کہ ہم آواز دیتے ہیں کسی کو۔ تو جیسے ہم او میرے بھائی ہم بول رہے تھے، تو یہاں پر مطلب عربک میں یا کا لفظ بولا جاتا ہے، یا محمد، یا ذیشان، یا احمد، وٹ ایور، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اللہم کے اندر یہ طرز تھوڑی ڈفرینٹ ہے کہ یہاں پر میم مشدد جو ہے، یہ میم اور اس کے اوپر جو شد ہے، اٹ از کمنگ ایز حرف ندا، اینڈ حرف ندا، یہ میم جو ہے، یہ میم مشدد جو ہے یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی اللہ کے آگے میم مشدد ہے، تو اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہم، تو بیسیکلی جب بھی ہم اللہم کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ تو یہ بیسیکلی آپ اس میں اس طریقے سے اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو یہ صرف اس ورڈ کے لیے نہیں ہے، آپ کو اس میں ساری قرآن پاک کی آیتیں وہ مل جائیں گی جہاں پر اس سے ریلیٹڈ ورڈ آئے ہوئے۔ تو اگر آپ لوگ اس سے کسی بھی آیت پہ کلک کریں گے تو آپ اس آیت پہ پہنچ جائیں گے، وہاں پر آپ کو ورڈ ٹو ورڈ اس کا پورا مطلب مل جائے گا۔ فار ایگزامپل اگر آپ یہ اس میں جائیں گے تو قرآن پاک کی جس صورت کے اندر یہ آیت ہے وہ یہاں پہ سامنے آ جائے گی، اور وہاں پر انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ یہ لفظ ہے، کہ جیسے میں نے آپ کو ورڈ بتایا تھا روٹ ورڈ الف لام ہا۔ تو بیسیکلی یہ کانسیپٹ ہے اس کا۔
جو دوسرا جو اسماء، یہ بیسیکلی اسماء الحسنہ اور اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ کے جو نام ہیں، جو صفاتی نام ہیں یا جو اللہ کے کیریکٹر کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہیں، تو وہ ہمیں اگر سمجھ نہیں آئیں گے، اور ہم ان کو پہلی بات یہ ہے کہ سمجھنا بھی اس وقت آئے گا جب ہمیں یقین ہوگا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہ بات سچی ہے. تو اس کے لیے یہ طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے مطلب ہم مختلف طریقوں کو چیز کو ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ. تو ساتھ ساتھ میں گرامر کے بارے میں بھی، جو کیونکہ گرامر کی اگر آپ ویسے پڑھیں گے تو گرامر آپ کو شاید سوالو کرنا بہت مشکل ہو جائے، اور ہمیں شاید اس حد تک گرامر نہ بھی اگر ہمیں سمجھ آئے تو بھی ہمیں قرآن پاک سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. تو ایک یہ اسپیکٹ سے میں شروع کروں گا. اس میں نے آپ کو اسم معرفہ اور اسم نکرہ بتا دیا. بہت سارے جو کامن جو نام ہوتے ہیں، کسی چیز کا نام، کسی چیز کی جگہ، وہ جو ہے وہ سارے اسم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے اندر جو ہے وہ پراپر اور ناؤن اور آپ کو میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے. اس کے آگے مزید ڈیٹیلز ہیں جو آپ کو وقتاً فوقتاً دیکھنے میں مل سکتی ہیں. میں اس معرفہ اور نقرہ کی آپ کو تھوڑی سی باتیں شیئر کروں گا. اچھا، جو دوسرا جو لفظ ہے جو کہ ہم لوگوں نے دیکھنا ہے وہ ہے رب. تو رب کے اندر اگر میں رب کو بھی یہاں سے میں ڈھونڈوں تو یہاں پہ دیکھیں را، با اور با، یہ ٹھیک ہے. تو یہ رب ہے، یہ رب یہاں پہ آ گیا. اب سوری یہ مس ہو گیا. تو بیسیکلی جو رب ہے وہ رب کی ذات کو پہچاننے کا جو اس کے اندر کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایکچولی ہم اس دنیا میں، ہمارے پاس ہمارا پین ہے، ہم اس کو پین کو اٹھا کے اس کو توڑ دیں. ہمارے پاس کرسی ہے، ہم اس کے مالک ہیں، ہم اس کو توڑ دیں. لیکن کیا ہم اس میٹیریل کو پہلی دفعہ پیدا کرتے؟ نہیں. تو ایکچولی رب وہ ذات ہے جس نے ہمارے نہ ہونے، ہمیں نہ ہو کے ہمیں پیدا کیا. دوسری، اس نے ہم کو، ہمارا مالک بھی ہمیں چلا بھی رہا ہے اور کسی بھی وقت ہم کو ختم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ رب کا کانسیپٹ ہے کہ رب جو ہے وہ اس دنیا میں صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا مالک بھی ہے، جو ہمیں چلا بھی رہا ہے اور ہمیں فنا بھی کر سکتا ہے. تو ہم اس دنیا کے اندر، ہمیں لمیٹڈ تو اللہ کا دیا ہوا اختیار ہمارے پاس ہوتا ہے. ہم مختلف چیزوں پہ اختیار کر سکتے ہیں، بے جان ہو چاہے وہ جاندار ہو، ہم اس پہ اپنا اختیار جتا سکتے ہیں، لیکن ہم اس کے مالک نہیں ہیں. ایک سٹیج پہ جا کے ہم اس کی ہماری لمیٹیشن آ جائے گی. یہی فرق ہے بندے کی ذات میں اور اللہ کی ذات میں. تو رب کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ چیز سمجھ آئے کہ جس کو کہتے ہیں خالق مالک دونوں ہیں اس کے کانسیپٹ، ٹھیک ہے. تو ساتھ ہی میں نے آپ لوگوں کو میں لنک میں بھی شیئر کر دوں گا. وہ ایک مختلف لوگوں نے اسماء الحسنہ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. تو ان میں سے ایک کا میں نے لنک شیئر کیا ہے، وہ ایک انگلش میں ہے. اگر کوئی اردو میں سننا چاہتا ہے تو وہ اردو میں بھی بہت سارے مل جائیں گے. اینڈ آئی کین ہیلپ یو ان دیٹ اسپیکٹ ایز ویل. تو جو ہے یہ اس کا ہے. باقی انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. یہ میں نے ان کے لنک میں بھی شیئر کیا ہے. یہ میں آپ سے گروپ میں ابھی میں شیئر کر دوں گا اس کی رب کی ذات اور جو اس کے جو میننگ بنتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو ایک باٹم لائن بتا دی ہے. السلام علیکم.